السلام علیکم، ناظر چوہان NMC TV میں ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ رابطے میں۔ کل یہاں امریکہ میں پاکستان کی طرح یا باقی بیشتر دنیا کے اسلامی ممالک کی طرح عید تھی۔ میں نے اس وجہ سے آپ سے رابطہ بھی نہیں میرا ہو سکا، زیادہ وقت اپنے لٹل اینجل نواسے کے ساتھ ہی گزارا۔ کل یہاں پارک میں اب نماز شروع ہو گئی ہے سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ، بلکہ آج میں نیو یارک ٹائمز کی ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ CDC جو سینٹر آف ڈیزیزز کا امریکہ میں ہے، انہوں نے اب اپنی گائیڈ لائنز کے مطابق کہا ہے کہ جن لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے، انوکولیشن ہو چکی ہے، اب وہ ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور CDC نے دو چیزوں پہ سائنس کے ساتھ اختلاف کیا تھا۔ ایک لوگوں کا خیال تھا کہ سائنٹیفکلی پروون یہ تھا کہ اگر آپ باہر ہیں، اوپن ایئر میں ہیں تو ماسک کی ضرورت نہیں۔ دوسرا، اگر ویکسین ہو گئی ہے تو ماسک کی ضرورت نہیں۔ اب فائنلی CDC نے یہ ایکسیپٹ کر لیا۔ کل تو خیر سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ 6 فٹ کے فاصلے پر ہی عید کی نماز پڑھی گئی، بٹ بہت اچھا ماحول تھا۔ یہ امریکہ ہی ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے، جو آفتوں کا مقابلہ اپنی شیئر، اپنے ٹیلنٹ، اپنی سکلز اور پیشن سے کر سکتا ہے۔ باقی ملک تو آپ کو پتہ ہی ہے ان کے جو حالات ہیں۔ مولوی صاحب کوئی عرب کنٹری سے تھے اور ان کا وہی رونا دھونا کہ امریکہ کو مورد الزام نہ اسرائیل کے لیے ٹھہرایا جائے، جو کہ ٹھیک تھا، کہ لیکن مسلمانوں کے آپس کے اختلافات ممالک کے اور لیڈروں کے انہوں نے لیڈروں پہ بہت زیادہ بے تحاشا بولے وہ کہ یہ لیڈروں کے گند ہیں۔ میں بہت محظوظ ہو رہا تھا کہ امریکہ نے تو بڑا ایک اسٹریٹجک پلاننگ کی کہ ورلڈ وار 2 کے بعد یہ دو عذاب کریٹ کر دیے، ایک مذہب کے نام پر، ایک اسرائیل اور ایک پاکستان۔ ٹھیک ہے جی، اسرائیل کو تو انہوں نے کامیاب کروا دیا اور اس قوم میں بھی پیشن، یونٹی اور جذبہ تھا۔ پاکستان وہی کلونیل لیگسی، داد اپے والی، بدماشی والی، اشرافیہ والی چلاتا رہا۔ آج میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا اسٹونیا کی پرائم منسٹر کی، خاتون ہے، 43 سال ان کی عمر ہے، ضرور ان کے بارے میں پڑھیں، بہت زبردست خاتون، 10 سال سے وہ ممبر پارلیمنٹ رہی ہیں۔ تو انہوں نے ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ سائیکل پہ دفتر جانا بہت زبردست ہے، اور آج میں پہلی دفعہ جب سے وزیر اعظم، غالباً وہ جنوری فروری میں بنی ہے، تو آج میں پہلی دفعہ سائیکل پہ جا رہی ہوں۔ ایز اے ممبر پارلیمنٹ تو میں اکثر جایا کرتی تھی۔ اسٹونیا چھوٹا سا ملک ہے، کوئی 15 لاکھ کی آبادی ہے، $38,000 پر کیپٹا انکم ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر کی سیلری میں دیکھ رہا تھا 5,000 کچھ یورو ہے، 10 لاکھ روپیہ بھی پورا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، 14 لاکھ کی آبادی والے ایک ملک پر، جس کی تاریخ اتنی زبردست ہے کہ ورلڈ وار 1 میں وہ روس کے ساتھ لڑا، آزادی لی، روس پھر چھا گیا، اور 1991 میں پھر جب روس بریک اپ ہوا تو یہ ایسٹونیا آزاد ہوا ہے۔ کیا زبردست ملک! اسی طرح ایک ٹیٹولر سا صدر ہے لیکن زیادہ پارس، 64% ادھر لوگوں کی کوئی ریلیجن نہیں ہے۔ میرا خیال ہے وہی وجہ ہے اس کی ترقی کی۔ ٹھیک ہے، اور یہ ریفارمسٹ گروپ کی، پولیٹیکل پارٹی کی ریفارمسٹ، یہ جو نیا پاکستان کا عمران خان صاحب نعرہ لگاتے ہیں نا، یہ کچھ اسٹونیا کی وزیر اعظم سے سیکھیں کہ یہ ہوتا کیا ہے نیا بنانا، یا ریفارمز ہوتی کیا ہیں۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے تو راوی کا ایک پروجیکٹ ہے، کوئی بنا رہے، راوی کو بھی برباد کرنا ہے، انوائرمنٹ کے تو پیچھے پڑے ہوئے ہیں نا یہ سارے، تو اس پہ اس کے CEO کے لیے 25 لاکھ روپیہ سیلری کا انہوں نے کہا ہے۔ اسٹونیا کی پرائم منسٹر 9 لاکھ کچھ سیلری لے رہی ہے ان اے کنٹری جہاں $38,000 پر کیپٹا انکم ہے۔
پاکستان جہاں صرف $1,000 پر کیپٹا انکم ہے، وہاں 25 لاکھ CEO صاحب کو دیا جا رہا ہے، اور بیشتر افسران 15 20 لاکھ 30 لاکھ، ایون ہمارے جسٹسز، ٹھیک ہے نا، سائیکل پہ تو انہوں نے کیا آنا، 10 ان کو گاڑیاں ملی ہیں۔ آج وہ بگٹی صاحب، وہ جو بگٹی کہہ رہا ہوں، وہ کنجر سا رئیسانی جس نے بہت اربوں خربوں کھایا اور وہ دبئی میں لوٹا گیا، کہہ رہا تھا کہ یہ ملک کیسے ترقی کرے گا جناب، ادھر تو جو استاد ہے گریڈ 19 20 کا کتنے کا، اس کے پاس سائیکل بھی سرکاری نہیں ہے، اور اسسٹنٹ کمشنر گریڈ 17 کی کے پاس جناب صاحب 30 لاکھ کا ڈالا ہے اور 60 گارڈز ہیں، بلا بلا بلا۔ ہم ابھی انہی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم مریں گے سارے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمارے جو مولوی ہیں نا، یہ بھی ہمیں عمل کا نہیں کہیں گے، یہ بھی MTJ برانڈز کھولیں گے، یہ بھی تور پروگرام، پیسہ بنانے کا پروگرام۔ ہم جب تک لالچ سے نہیں نکلیں گے نا، مادہ پرستی سے نہیں نکلیں گے، یہ چھوڑیں اسرائیل کو، آپ اپنے پیٹ کی فکر کریں۔ آپ کے جو حالات ہوئے ہیں، اب باجوہ تو بڑا خوش ہوگا کہ ان کو اب فلسطین کے پیچھے لگا دیں، ٹھیک ہے نا، بھوک ننگ پیشن، مر گئے جی، ٹھیک ہے۔ فلسطین تو اکنامک انڈیکیٹرز پیلسٹین کے پاکستان سے زیادہ اچھے ہیں، اور ان کو بھی مروا گئے یاسر عرفات جیسے ان کے لیڈر بدماش، ٹھیک ہے نا جی، لیڈر مروا گئے ان کو بھی۔ تو وہ مولوی صاحب سے بات شروع ہوئی تھی کہ یہ مسلمان حکمرانوں کا کچھ کرنا پڑے گا، ان کا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ دراصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سے یہ فتنہ فساد حکمرانی کا شروع ہو گیا۔ جب تک آپ حکمرانی کے لیے جنگ و جدل کریں گے، ایک دوسرے کے سر قلم کریں گے، تو اسی طرح کی آپ کو ملے گی حکومتیں اور بدماشیاں، اور بدماشی انٹو بدماشی 1 کروڑ ٹائم بدماشی، بڑی سادہ سی بات ہے، یہ غنڈہ گردی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب آپ دیکھیں سائیکل پہ جانا اور کیسے وہ ٹویٹ کر رہی ہے، واٹ اے پاپولر ٹویٹ، آئی فار ون لو ٹو لیو ان اسٹونیا۔ یہ بلکہ کپڑے، یہ کافی سارے برانڈڈ کپڑے ادھر سے آتے ہیں، لتھونیا، اسٹونیا، یہ 3 ملک تھے غالباً جو الگ ہوئے تھے روس سے 91 میں۔ تو دیٹ از دا پوزیشن جی، آپ کے سامنے ہے امریکہ، آپ دیکھ لیں، امریکہ کی آپ باتیں کرتے ہیں اور بڑا کچھ کرتے ہیں، امریکہ میں ادھر لوگ محنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ ادھر تو اس طرح کی تنخواہیں شنخواہیں، وہ پھر اگر 15 لاکھ 20 لاکھ روپے سیلری لیتے ہیں، پھر ان کو 1,00,000 2 لاکھ کا فون لینا مشکل نہیں ہے، اور وہ بھی قسطوں پہ۔ تو پاکستان میں یہ اشرافیہ جو 10 لاکھ اور 20 لاکھ کی چیزوں پہ پیسے خرچ کرتی ہیں اور کروڑ کی کاریں رکھتی ہیں، یہ تو سرٹنلی استحصال ہے۔ پر کیپٹا انکم $1,000 صرف ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں غور کیجئے، یہ ٹیپو سلطان کو کیوں شکست ہوئی تھی، ان چیزوں کے بارے میں سوچے، یہ نکلے یہ مولویوں کے چکروں سے، اور ہمارے رولر کھا گئے۔ تو میں مولوی صاحب کو کہنے کو میرا دل کر رہا تھا، پھر میں اتنا وقت تھا نہ موقع تھا، عید کا دن تھا، کہ مولوی صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ مسلمان ملک اپنے حکمرانوں سے جان کیسے چھڑائیں۔ آپ کو بھی میں اس ویلاگ میں اس سوال پہ چھوڑ رہا ہوں کہ یہ مسلمان ملکوں میں یہ نام نہاد مسلمان مرزئی قادیانی بدماش کافر، ان سے جان کیسے چھڑائی جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے